کہ کیا کروں گا، یہ میری اولاد ہے، اور ہر باپ کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ میں باپ ہوں، یہ بیٹا ہے، کیا میں ان کے گلے میں چھری چلا سکتا ہوں یا نہیں؟ اگر کوئی بے نماز مر جاتا ہے تو اس بے نماز کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ مجھے اتنا پسند آیا کہ آنے والے سب سے آخری نبی میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ظہر کی نماز فرض کر دوں گا۔ یہ وہ ظہر کی نماز ہے۔ تو سب سے پہلے ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے پڑھی۔ ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الاسلام بني على 5 وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين۔ حشر میں کیفیت ساری کھل جائے گی، حشر میں کیفیت ساری کھل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی۔ محترم دوستو، بزرگو، گزشتہ جمعہ نماز کے عنوان پر بہت ساری باتوں کو آپ نے سنا، اور میرا یہ وعدہ تھا کہ انشاءاللہ آنے والا جمعہ یہ بیان ہوگا کہ کون سی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی اور کیوں پڑھی۔ وعدے کے مطابق کوشش کروں گا آپ کے سامنے بات رکھنے کی۔ قرآن مقدس کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ، بے شک نماز، ترجمہ سنیے آپ، ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے برائیوں سے، بے حیائیوں سے، ناشائستہ حرکتوں سے، جھوٹ بولنے سے، رشوت لینے سے، حرام کاری کرنے سے، عیاری اور مکاری کرنے سے، غیبت کرنے سے نماز روکتی ہے۔ آپ کہیں گے حضرت آج کا نمازی ہے، داڑھی بھی ہے، تسبیح بھی ہاتھ میں ہے، تسبیح کے دانے بھی ڈھکیل رہا ہے، اس کے باوجود جھوٹ بول رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، عیاری کر رہا ہے، مکاری کر رہا ہے، نماز میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن آپ کا یہ کہنا، قرآن کی آیت آپ نے بتایا کہ نماز روکتی ہے بے حیائیوں سے، بری باتوں سے، پھر وہ آدمی کیسا برا کام کرتا ہے؟ قرآن کی آیت کو سمجھنا ہے، آیا گیا کا قصہ نہیں ہونا چاہیے۔ تفسیر معارف میں صاف لکھا ہوا ہے کہ نماز آپ کو اسی وقت تمام برائیوں سے روکے گی جب آپ نماز کو نماز کی طرح سے پڑھیں گے، نماز کو نماز کے طریقے سے ادا کریں گے، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر، جب آپ یہاں اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر اللہ کے سامنے گر گرا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں،
تو پھر یہی ڈر آپ کو باہر میں بھی رہے گا کہ جب اللہ مسجد میں دیکھ رہا ہے تو اللہ یہاں بھی دیکھ رہا ہے، پھر اللہ اس نماز کی برکت سے تمام برائیوں سے، بے حیائیوں سے روک دے۔ نماز روکے گی جبھی برائیوں سے اور بے حیائیوں سے جب نماز کو نماز کی طرح سے پڑھیں گے، اور جو طریقہ ہے اس طریقے پہ پڑھنا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، عورتیں آپس میں بات کرنے لگی، مستورات آپس میں بات کرنے لگی، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو نام لے کر پکارتی ہے، شوہر کا نام لیتی ہے، تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ عورتوں پہ آپس میں یہ سب بات چلتی رہتی ہے، تو کس سے سنی، میں اس سے سنی، تو کس سے سنی، میں اس سے۔ تو جب عورتیں آپس میں بات کر رہی تھی، اس میں کچھ بہنیں نمازی بھی تھیں۔ اب جو نماز پڑھنے والی بہنیں ہیں وہ جا کر کے مجلس سے اٹھی، نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی، اور جب اتحیات پڑھ لی، درود شریف پڑھ لی، اللہم انی پڑھ لی، اب سلام پھیرنے کی باری آئی، اور جناب اس عورت کے شوہر کا نام رحمت اللہ تھا۔ اب سلام میں السلام علیکم ورحمت اللہ آتا ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم ورحمت اللہ، دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں۔ اب یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ میرے شوہر کا نام تو رحمت اللہ ہے، اگر میں نے رحمت اللہ کہہ دی تو میرا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ بھئی مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت ہوتے ہیں یا کوئی ہمارے بڑے مفتیان کرام ہوتے ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے۔ اب وہ نماز میں بیٹھی ہے لیکن سلام تو پھیرنا ہے۔ سوچ میں پڑ گئی، میری دو بیٹی ہے، ایک کا نام زینب ہے اور دوسری بیٹی کا نام سکینہ ہے۔ اب رحمت اللہ کا نام لے نہیں سکتی، عورت ہے، لے نہیں سکتی۔ السلام علیکم سکینہ کے ابا، السلام علیکم زینب کے ابا۔ میرے بھائی، یہ جو ایک مسئلے کی بات آئی، میں بھی حضرت ہی ہوں، میں بھی عالم ہی ہوں، بتا دیتا ہوں۔ جو عمر والی ہیں، عمر دراز ہیں، وہ اب بھی اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی۔ یہ اچھی بات ہے، میں یہ بھی کہتا ہوں، غلط نہیں بولوں گا، میرے معلومات کی بات بتانے چلا ہوں۔ اب یہ اچھی بات ہے، ادب و احترام ہے اپنے شوہر کا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنے شوہر کا نام بلا وجہ لینا مکروہ ہے۔ ہاں، مکروہ تحریمی نہیں ہے، حرام کے درجے پر نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کا نام بلا وجہ نہ لے، اسی لیے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی نے آپ کا نام محمد کہہ کے نہیں پکارا ہے۔ جب بھی پکارنے کی باری آئی، ضرورت پڑی، یا رسول اللہ کہہ کر کے تو آواز دیا ہے۔ اچھا، مرد عورت کا نام لے سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی، عورت کے لیے شوہر کا نام لینا مکروہ ہے، مکروہ تنزیہ سے بھی ابھی کم درجہ سمجھ لیجیے آپ، مکروہ تحریمی نہیں بتا رہا ہوں میں، افضل ہے کہ نہ لے۔ لیکن مرد اپنی بیوی کا نام لے کر پکار سکتا ہے یا نہیں، ایک مسئلہ، بالکل پکار سکتا ہے، اور پکارنا چاہیے، سنت ہے۔ چونکہ آپ بڑے شوق سے دور دور سے بھی آتے ہیں، یہ مسئلے آپ سن لیجئے، بات آئی ہے تو بتا دیتا ہوں۔ رسول اللہ نے اپنی بیوی کو نام لے کے پکارا ہے، میری عائشہ۔ جب بھی نام لینے کی ضرورت پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ ادھر آؤ، عائشہ یہ کام کرو۔ تو اس سے لگتا ہے کہ بیوی کا اگر کوئی نام لے کر کے پکار رہا ہے تو یہ سنت ہے، اس میں عار نہیں۔
لے رہے الحمدللہ سنت ہے، لے سکتے ہیں، لیکن بیگم کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا نام لینے سے تھوڑا، ایسا نہیں کہ بھئی منع کر دے رہا ہوں میں، اب ایئرپورٹ جائیں گے یا پاسپورٹ آفس میں جائیں گے، پوچھیں گے تمہارا شوہر کا نام کیا ہے؟ اگر آپ کہیں گے نہیں سکینہ کے ابو ہے، ارے نام کیا ہے؟ نہیں زینب کے ابو ہے، نہیں اب عورت کہہ رہی نہیں وہ فلاں رحمان کے ابو ہے، رحیم کے ابو ہے، نہیں ماں تیرے شوہر کا نام بتا، نہیں میں لے نہیں سکتی، تمہارا پاسپورٹ بنے گا؟ کوئی کام ہوگا گورنمنٹ کا؟ اسی لیے ضرورت کے وقت میں لے سکتی ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، لے سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ بھئی اگر نام لے لیے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ مسئلہ بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا نام لیتی ہے تو نکاح نہیں ٹوٹتا۔ بہر کہ پھر بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ نماز کو اسی طریقے پر پڑھنا ہے، اسی طریقے سے پڑھنا ہے جس طریقے سے نماز نبی نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء اکرام نے پڑھی ہے۔ اگر اسی طریقے سے آپ نماز پڑھیں گے، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے، تو یہ نماز تمام برائیوں سے آپ کو روک دے گی۔ اور نماز وقت پہ پڑھے، نماز کو ٹال کر نہیں، سستی سے نہیں، کائلی سے نہیں، سوتے ہوئے نہیں، جاگتے ہوئے، خشوع سے، خضوع کے ساتھ، ڈرتے ہوئے اللہ سے نماز میں کھڑیے۔ نماز میں آپ کو مزہ ہی کچھ اور آئے گا۔ بھائی جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے کنیکشن جڑ جاتا ہے۔ لیکن آج جو نماز کوئی بچوں کے بہانے سے، بچوں کو سنبھالنے میں رہ گیا، کاروبار میں رہ گیا، دکان میں رہ گیا، فیکٹری میں رہ گیا اور سفر میں رہ گیا، نماز کسی بھی طریقے سے معاف نہیں ہے، کسی بھی طرح معاف نہیں ہے نماز۔ کھڑا ہو کے پڑھ، نہیں پڑھ سکتا ہے بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو اشارے سے پڑھ، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ عورتوں کو مخصوص ایام میں معاف ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کی قضا ہے، وہ نماز قضا کرنی پڑتی ہے۔ نماز کسی بھی حال، اچھا چلو میری بات، میں بے نماز کی بات آئی تو بتا دوں، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کو تو سب مانتے ہیں، سب پیر مانتے ہیں، پیروں کے پیر ہیں غوث الاعظم دستگیر، سب محبت کرتے ہیں یقیناً۔ میں پیران پیر کی ایک کتاب غنیت الطالبین، کتاب کا نام بھی بتا دے رہا ہوں تاکہ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ ربانی صاحب آتے ہیں اور میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں، چونکہ پیران پیر کو سبھی مانتے ہیں، انہی کے قلم سے لکھی ہوئی یہ کتاب کا نام غنیت الطالبین ہے۔ اس کتاب میں محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بے نماز مر جاتا ہے تو اس بے نماز کو غسل نہ دینا، غسل مت دو، اس بے نماز کو کفن مت دو۔ اگر کوئی بے نماز مر جاتا ہے تو اس بے نماز کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ اگر کوئی بے نماز مر جاتا ہے تو اس بے نماز کا جنازہ کوئی امام نہ پڑھائے۔ ایک مسجد میں، جامع مسجد شہر کی، نام نہیں لوں گا، امام تھا، میں جمعہ کو بیان کریا، کوئی بے نماز اگر مر جاتا ہے امام وقت کو چاہیے کہ وہ اس بے نماز کی جنازے کی نماز نہ پڑھائے،
اور بستی والوں کو چاہیے کہ امام کا ساتھ دے اس بات پر۔ اگلا آنے والا جمعہ ایک بے نماز کا جنازہ آ گیا، میں اپنا واقعہ سنا رہا ہوں، بے نماز کا جنازہ آ گیا، اور وہ گاؤں کا سب سے بڑا آدمی، باغات بھی، رئیس آدمی، اور ان کے بچے کونسلر بھی ہیں، ایم ایل اے ایم پی ان کے گھروں میں آتے ہیں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ آنے والا جمعہ اس بیچارے کا انتقال ہو جائے گا، ورنہ میں بیان ہی نہیں کرتا۔ اب میں جوش میں تو بیان کر دیا۔ جنازہ آ گیا جمعہ کو، جمعہ کے بعد میں خود اعلان کر رہا ہوں، جنازہ آ کر کے ہیں، کیا بولو، جنازہ آیا ہوا ہے، تمام حضرات سنت اور نوافل کے بعد جنازے میں شرکت فرمائیں۔ اعلان تو کر دیا، اب سب لوگ نکل رہے ہیں، ابھی ہمارے یہاں بھی نکلتے ہیں نا، جنازے کے جا کے سب میں کھڑے ہو رہے ہیں، نوجوان پورے آ گئے۔ وہاں ایک ہماری ٹیم تھی نوجوانوں کی، یہاں بھی ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں، تو وہ ٹیم کبھی بھی میرا وہ ٹیم ہمیشہ وہ چاروں طرف سے آ کے گھیر لیے، حضرت کیا میری آواز یقیناً اس وقت بالکل دھیمی پڑ گئی ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ پچھلے جمعے کو میں نے ایسا بیان کیا تھا۔ کیا حضرت تمہیں پچھلے جمعے کو اعلان کرے تھے نا، امام کو جنازے کی نماز نہیں پڑھانا ہے بے نماز رہا تو، اور بستی والے بھی ساتھ دینا، پورے نوجوان تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں ابھی انکار کر ڈالنا کہتا ہے۔ میں مسکرا بھی رہا ہوں، پریشان بھی ہوں، تو میں بولا رے اگر میں یہ اعلان کروں میں جنازے کی نماز نہیں پڑھاتا، یہ بے نماز ہے، تو سب مل کے میرا جنازہ پڑھا ڈالتا ہے۔ اب میرے سے تم نہ دشمنی ہے کہ محبت ہے؟ حضرت محبت ہے، جان ڈالتی ہمیں بولو، نہیں جان دینے کی ضرورت نہیں، صرف میری بات مان جاؤ، چلو جنازہ پڑھ لیں گے۔ تو کہ بات لمبی ہوتی چلے گی، عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی بے نماز ہو کر مرتا ہے، آخرت میں تو جہنم ہے، رسوائی ہے، دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ میرے بھائی، ایک نماز جس کے لیے اتنی رسوائی ہے، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ، نماز کو وقت پر پڑھو، نماز کی پابندی کرو۔ بہرکیف گزشتہ جمعہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کون سی نماز کس نبی نے پڑھی، اور ظہر کی کس نے پڑھی، عصر کی کس نے پڑھی، مغرب کی کس نے پڑھی، اور عشاء کی اور فجر کی کس نے پڑھی، یہ تمام باتیں آپ کے سامنے ہوگی۔ سب سے پہلے فجر نہیں، ہم ظہر سے ہی شروع کرتے ہیں چونکہ وقت کم ہے۔ سب سے پہلے ظہر کی نماز کس نبی نے پڑھی، اور اس امت کو وہ نماز کیوں عطا کی گئی؟ ظہر کی نماز آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ پاک نے بڑھاپے میں ایک اولاد عطا کی جس کا نام حضرت اسماعیل ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے حکم دیا، اے ابراہیم میرے راستے میں اپنے بیٹے کو قربان کر دو، ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر مینا کی پہاڑی کے طرف جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم بڑے مختصر انداز میں جھلکیاں دیتے ہوئے پورا واقعہ بیان نہیں کر سکتا، توجہ ادھر رکھیے گا پلیز، ادھر ادھر دھیان نہ کیجیے، بلکہ میری باتوں کو سنیں۔ بہت کم وقت میں بہت ساری باتوں کو آپ کو بتا کر جاؤں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر مینا کے پہاڑی کے طرف جا رہے ہیں، اور راستے میں سوچتے ہوئے جا رہے ہیں کہ یہ میرا بڑھاپے کا اولاد ہے، یہ اسماعیل ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 غم تھے، 4 فکر تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ فکر تھی کہ کیا کروں گا، یہ میری اولاد ہے، اور ہر باپ کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔
میں باپ ہوں، یہ بیٹا ہے، کیا میں ان کے گلے میں چھری چلا سکتا ہوں یا نہیں، چلا پاؤں گا یا نہیں؟ اللہ کے اس حکم کو کرنے میں کہیں تاخیر نہ ہو جائے، اللہ کا اس حکم کو پورا کر پاؤں گا یا نہیں؟ اسی لیے کہ بیٹے کے گلے میں باپ کے لیے چھری چلانا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ارے بیٹے کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ کی قسم باپ حیران پریشان ہو جاتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے، پتہ نہیں میرے بیٹے کو کیا ہو گیا۔ یہاں تو حکم یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے گلے میں چھری چلاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑے ہوئے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن ہے تو میرا بیٹا، میں اس اللہ کے حکم کو پورا کر پاؤں گا یا نہیں؟ ایک فکر تھا، ایک غم تھا۔ دوسری بات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستا رہی تھی، دوسرا غم جو ستا رہا تھا وہ یہ کہ یہ ابھی چھوٹا ہے، یہ معصوم سا بچہ ہے، یہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہوگا یا نہیں؟ کہیں یہ بھاگ نہ جائے جب میں ان کے کان پہ کہوں کہ اللہ نے تجھے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، میں تجھے ذبح کرنا ہے، کہیں سن کر بھاگ نہ جائے، ابھی یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہوگا یا نہیں؟ تیسرا غم یہ تھا کہ اگر یہ ذبح ہو گیا، ان کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، تو پھر میں حضرت حاجرہ اپنی بیگم کو جا کر کیا کہوں گا، کیا بتاؤں گا کہ تمہارے بیٹے کے گلے میں چھری چلا کر آیا ہوں، ابھی ذبح کر کے آیا ہوں؟ حاجرہ کیا کہے گی؟ وہ تو ماں ہے۔ یہ تیسرا غم ستا رہا تھا کہ میں حاجرہ کو کیا جواب دوں گا، اور چوتھا غم یہ ستا رہا تھا کہ بڑھاپے کی اولاد ہے، حاجرہ کس کے سہارے سے جیے گی، کس کو دیکھ کر جیے گی؟ یہ چار غم تھے، لیکن اللہ پاک نے یہ چاروں غم دور کر دیے، چاروں غم اللہ پاک نے دور کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیتے ہیں، ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں، اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر چھری چلاتے ہیں۔ اللہ پاک نے انتظام کیا، آپ نے سنا ہوگا کہ جنت کا دمبا حضرت جبرائیل لا کر کے چھری کے نیچے رکھ دیتا ہے اور اسماعیل کو کھینچ لیتا ہے، دمبا ذبح ہو جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ ذبح ہونے والا میرا بیٹا نہیں، جنت کا جبرائیل کا لایا ہوا دمبا ہے، خوشی ہوئی، بڑی خوشی ہوئی، اس لیے کہ چار غم بھی دور ہو گئے۔ چار غم تھے، میں کر پاؤں گا یا نہیں؟ ابراہیم نے کیا، اللہ نے اپنا نظام الگ بنا دیا، یہ اللہ کی قدرت تھی۔ ایک غم یہ تھا کہ میں اللہ کا حکم پورا کر پاؤں گا یا نہیں، دوسرا غم یہ تھا کہ اسماعیل ابھی چھوٹا بچہ ہے، یہ ریڈی ہو جائے گا یا نہیں، ذبح ہونے کے لیے تیار ہوگا یا نہیں، اور تیسرا غم یہ تھا کہ اگر اسماعیل ذبح ہو گیا تو حاجرہ کو کیا کہوں گا، کیا جا کر بتاؤں گا، اور اگر اسماعیل نہیں رہے تو حضرت حاجرہ کس کے سہارے سے جیے گی؟ یہاں تو اللہ نے چاروں غم دور کر دیے۔ جس وقت یہ غم دور ہوئے اور یہ اسماعیل کو حضرت ابراہیم ذبح کر رہے تھے، اس وقت تھا ظہر کا، سورج ڈھلنا شروع ہو گیا تھا، ظہر کا وقت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مارے خوشی کے کہ اللہ نے اتنے غم دور کر دیے، 4 رکعتیں، 4 سجدے، 4 رکعتیں ادا کی ہے، پڑھی ہے۔ اللہ پاک کو اتنا پسند آیا، اللہ نے اسی وقت کہہ دیا، ابراہیم یہ تیرے سجدہ کرنا اور تیرے اندر جو فکر، غم اور تیرے اندر جو محبت،
مجھے اتنا پسند آیا کہ آنے والے سب سے آخری نبی میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ظہر کی نماز فرض کر دوں گا. یہ وہ ظہر کی نماز ہے. تو سب سے پہلے ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی. اب